إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کئی خطبات کے اندر عظمت اصحاب رسول دے حوالے نال بہت ساری گفتگو ہو چکی، خاص کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دی افضلیت دی باس گفتگو دا سلسلہ جاری ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام تو بعد تمام تر نو انسانی تو افضل والا اور ایک فضیلت کا معیار قرآن اور احادیث کی روشنی اندر گزشتہ خطبے اندر متعین کیتا گیا کہ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیتا جائے تو جس ہستے نو فضیلت درجہ مقام اسلام وچ نصیب ہوتا ہے، یہ چار اوصاف اور خوبیاں بدرجہ عطا موجود ہو، ایسا شخص یقیناً صاحب فضیلت۔ اسلام دے اندر سب تو پہلا وصف جس کی بنیاد تے مسلمان کو تولیا جاتا مقام اور درجہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے ایمان، اور دوسرا وصف ایمان تو بعد عمل صالح اور علم صحیح،
جس کو قرآن و سنت کتاب و سنت دا علم ہوئے اعمال نیک ہو، ایسا شخص یقیناً درجے اور شان والا۔ تیسری وجہ فضیلت کہ جو اللہ دی راج مال اور جہاد، مال اور اپنی جان نال جہاد کرے، ایسا شخص صاحب فضیلت ہے۔ اور چوتھا وصف، جس شخص نو اللہ تعالیٰ خود چنے اور فضیلت بخشے اور اس کی خبر قرآن اور حدیث سے آ جائے کہ فلاں شخص واقعی صاحب فضیلت منتخب اور اللہ کا پسندیدہ ہے، چنیدہ ہے، تو چوتھا وصف ہے، چوتھا مقام ہے کہ وہ شخص افضل ہے، شان والا ہے۔ ان چار اوصاف کی روشنی پہلے چار اوصاف متعین ہوئی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی، پھر ان چار اوصاف کی روشنی اسی دیکھا گے، پڑھا گے، مطالعہ کریں گے کہ بدرجہ اتم کون ہستی شخصیت ہے جس کے اندر بیک وقت کے سارے اوصاف موجود ہیں اور کامل موجود ہیں اور سب تو زیادہ موجود ہیں۔ جہاں تک ہے صحابہ کرام دی ذات اور شخصیت، یہ بات طے ہو گئی کہ سارے صحابہ دنال اللہ دا جنت وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دی۔ اور جہاں تک ہے کہ اصحاب رسول ستارے ہیں اور ہر ستارہ چمکدار ہے، ہر ستارے سے روشنی نصیب ہوتی ہے اور راستہ نصیب ہوتا ہے۔ ستارے کا وصف ہے چمکنا، ستارے کا وصف ہے روشن ہونا۔ تو جو اب صحابہ کرام ستارے ہیں تو روشنی پر تو مہر لگ گئی، ہدایت یافتہ ہوتے تھے، بات کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے قانون ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بے شک رسولوں کو بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ تو صحابہ کرام کی یہ درجات، یہ فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو جس شخصیت کے اندر یہ چار اوصاف بدرجہ اتم سب سے زیادہ موجود ہوں گے، ایسا شخص افضل والا ہوئے۔ تو پہلا وصف ایمان سے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی ایمان کے حوالے نال گزشتہ خطبے اندر تفصیلی بحث ہو چکی، صرف اس ایک پوائنٹ پر کہ صدیق جیسا ایمان اور کسی میں نہیں۔ اتنا ایمان کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے اہل زمین دا ایمان اور صدیق کا ایمان اکٹھا تولا جائے تو ساری دنیا سے صدیق کا ایمان زیادہ ہے۔ تو جدو ایمان میں سب سے زیادہ ہے اور سب تو پہلے ہے تو پھر یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ایمان دے لحاظ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، قرآنی اصول ہے، قرآنی ضابطہ ہے، قرآنی آیت ہے، دلیل ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے اللہ بلند کرتا ہے، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ تو صدیق سب سے زیادہ ایماندار ہے، سب سے زیادہ ایمان اس میں، صحابہ سارے صاحب ایمان ہے۔ اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کر کے فرمایا وہ لوگ
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان کے بعد ہجرت کی، ہجرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کی۔ تو جدو ایسی آیات تسی پڑھو گے تو ان آیات نو پڑھن دے ساتھ ساتھ ذہن اور خیال پورے خطبے اندر کس شخصیت نو رکھو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آج گفتگو اس ہستی اور شخصیت کے نام پر ہے، تو آیات کریمات جیڑی بھی پڑھی جائے سامنے صدیق نو رکھو تو بات سمجھن دے اندر آسانی ہوئے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان لے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ذرا غور کریں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو بھی لے آئے، جب سب کا ذکر ہے تو پھر اس کا سب سے پہلے ذکر کیوں نہ ہو؟ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے تو اس میں داخل ہے، وہ اول ہے، وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، تو جب ہجرت کے دماغ میں بات آئے تو محمد کے ساتھ کون تھا سب سے پہلا مہاجر؟ تو صدیق ہو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو کوئی پوری تاریخ پڑھیے، پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے، تمام غزوات پڑھی، تمام سرایہ پڑھی، غزوات پڑھی، کوئی ایک ایسا غزوہ بتائیے جس میں نبی علیہ السلام تو ہوں اور ساتھ صدیق نہ ہو۔ کوئی ایک غزوہ بطور مثال، بطور دلیل، ایک غزوہ ایسا ہو، ایک ایسا مارکہ ہو کہ جہاں رسول اللہ تو تشریف لے گئے ہو، صدیق و عمر ساتھ نہ ہو۔ پوری تاریخ ڈھونڈ مارو گے، کسی غزوے میں کوئی صحابی موجود نہیں ہوگا کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، کسی غزوے میں کوئی دوسرا صحابی شریک نہیں ہوگا کسی شرعی عذر کی بنا پر۔ صدیق و عمر ہے جن کو کبھی پیغمبر کی فرما برداری میں، اطاعت میں جانے میں کبھی عذر آیا ہی نہیں۔ ہر غزوے میں موجود، جو صحابی ایک غزوے میں نہ ہو اس پر قرآن کی آیت ہم پڑھیں، میں پڑھوں، آپ پڑھوں، فضیلت ہے، درجہ ہے، شان ہے۔ وجاہدوا، جہاد کی ہے، بڑی عظمت ہے، شان ہے۔ اور جیڑا کسی غزوے پیچھے نہ ہو اس بندے کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مومن نہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے آئے ہوئے مہاجرین کو جگہ دی، مدینے میں انصار مدد کی، ساتھ دیا۔ آگے انہاں کا ذکر کرن تو بعد مومن ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا، اور آتے ہوئے مہاجرین نے سنبھالیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اتنا ہی رب کہہ دیندہ اولئک هم المؤمنون، یہ سارے مومن ہیں، تاں بھی کوئی شک نہیں سی، رب کہہ رہا ہے۔ انداز قرآنی، اللہ کے الفاظ، اس کا کلام، اس کی شان، کلام الہی کی فصاحت و بلاغت،
رب عالم الغیب جانتا تھا ہر صدی کے لوگوں کو، مزاج کو، جو ابھی نہیں آئے. اتنا نہیں کہا اولئک ھم المؤمنون، یہ سارے مومن ہیں، ساتھ حق کا کہہ گئے، بات ہی ختم کر دی. اللہ نے فرمایا میں رب کہتا ہوں کہ وہ سچے پکے مومن ہیں، شک کی کوئی نہیں. اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، حدیث آپ نے پڑھی، صحابہ کرام کو بیان کی اور مور لگائی سینہ صدیق کے ایمان پر. پہلا وہ پوائنٹ، وہ نقطہ کہ درجہ اس کو نصیب ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا. جتنا ایمان زیادہ اتنی شان زیادہ، جتنا تقوی زیادہ اتنا درجہ زیادہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق کے ایمان کے بارے میں بڑی پیاری بات کی. آپ نے خطبہ دیا، ممبر پہ تھے، مسجد نبوی تھی، ممبر رسول تھا. ذرا تصور کریں، مسجد نبوی ہو، زمانہ رسول ہو، خطیب و امام محمد مصطفیٰ ہوں اور سامنے صحابہ سامعین ہوں اور رسول اللہ بیان کر رہے ہوں اور جس کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ مجمع میں موجود ہو اور محمد مصطفیٰ صدیق کی شان بیان کر رہے ہو. یہ آج خطبے شروع نہیں ہوئے، یہ آج ان کی شان پر جلسے جلوس پروگرامز خطبات شروع نہیں ہوئے. یہ تو محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. رسول اللہ خود بیان فرما رہے، کیا ضرورت تھی نماز کا تذکرہ کرتے، روزے کے مسائل بیان کرتے، تقوی کی آخرت کے مسائل بیان کرتے. رسول اللہ کے زمانے میں تو صدیق کا اصحاب رسول میں کوئی مخالف نہیں تھا. کیا ضرورت تھی رسول اللہ کو صدیق کی زندہ ہونے کے باوجود، سامنے موجود ہونے کے باوجود، جس پیغمبر نے فرمایا تھا کہ سامنے بیٹھ کے منہ پہ تعریف نہ کرو، اس پیغمبر نے جب صدیق کی موجودگی میں خطبہ جمعہ میں اپنے ممبر پر خطاب میں صدیق کی شان بیان کرنے کی غرض و غایت کیوں آئی تھی؟ کیا تھی غرض و غایت؟ کیوں ضرورت پڑی تھی؟ یہی لوگ جو قیامت تک آنے والے تھے، ان کے لیے سنت، ان کے لیے طریقہ اور مخالفین کی منہ اور زبانیں بند کروانے کے لیے رب چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ خود صدیق کی عمر کی اصحاب کی شان بیان کرے، موجودگی میں بیان کرے. جانتے ہو سیدنا صدیق کی عزت عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بندہ الجھا سی صدیق کے ساتھ، تو میں ہوں. وہ بندہ آپ کے ساتھ گستاخی پہ اتر آیا، حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، دیکھا کہ صدیق کے ساتھ ایک بندہ الجھ رہا ہے. رسول اللہ روکے، وہ صدیق کو برا کہہ رہا ہے اور صدیق خاموش، کچھ نہیں کہتے، جواب نہیں دیتے، بولتے نہیں. وہ بڑھتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے، صدیق خاموش ہے، چپ. نبی علیہ السلام قریب کھڑے ہو گئے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے. آخر صبر کا ایک حد ہوتا، صدیق بول پڑے، اس کو جواب دینا شروع کیا. رسول اللہ آگے چل دی. صدیق نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے الجھتا رہا، مجھے برا بھلا کہتا رہا، میں چپ رہا، آپ کھڑے رہے، رکے رہے، ہنستے مسکراتے رہے. جب میں نے جواب شروع کیا اور آپ آگے چل دیے، یہ آپ کو جواب دینا پسند نہیں آیا؟ فرما ابو بکر، جو پہلے منظر تھا اب وہ غائب ہو گیا.
یا رسول اللہ وہ منظر کون سا؟ فرمایا جو تجھے برا کہہ رہا تھا اللہ نے تیری شان کے دفاع کے لیے فرشتہ اتار دیا تھا، فرشتہ جواب دے رہا تھا، وہ تجھے کہہ رہا تھا، فرشتہ کہہ رہا تھا تو یہ ایسا نہیں ہے، تو ایسا ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ صدیق کی عزت، عظمت، شان بیان کرنا صدیق کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری، ہمارا ایمان ہے، ہماری آخرت ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارا پیار ہے، ہماری نجات ہے۔ صدیق کی عزت کے دفاع کے لیے تو رب کے فرشتے مقرر ہیں، رب کے فرشتے مقرر ہیں۔ صدیق اس درجے، اس مقام پر فائز ہے کہ دھدکار اور پھٹکار ان دشمنان پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی طرف سے، کل کائنات کی طرف سے پڑتی رہتی ہے، ان بدبختوں پر جس کو رسول اللہ ملعون قرار دے جائیں دنیا سے۔ حضور خود فرما گئے جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ، سارے فرشتوں اور ساری کائنات کے ذرے ذرے جتنے انسان پوری دنیا میں بستے ہیں سب کی لعنت رسول اللہ زندگی میں فرما گئے۔ اسی بڑے خوش ہونے حضور فلاں کے لیے دعا کر گئے، اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے سنائے، ہم خوش ہوتے ہیں، حضور کی دعا ہے۔ وہ خوش ہو جس کے لیے حضور کی دعا ہے، اور وہ روئے جس کے لیے رسول اللہ جس کے پر لعنت فرما گئے۔ اس سے بڑی پھٹکار دھدکار کیا ہوگی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس پر اللہ کی سارے فرشتوں، اس طرح ہے نا محمد مصطفیٰ کی شان کہ اللہ اور سارے فرشتے محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اور سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ یہ انتہائی حساس مسئلہ، اللہ کے ہاں وہ بندہ کتنا مغضوب ہے، ملعون ہے، جس پر جو نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتے۔ نبی علیہ السلام منبر پہ کھڑے، سارے صحابہ صاحب، آپ نے تاریخی الفاظ کہے، وہ الفاظ خطبہ حدیث میں محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج تجھ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، صدیق بھی موجود ہو، یہاں کسی کا ممبر پہ نام لے لیا جائے تو باقی سارے غصے میں ہوتے ہیں، جس کا نام لیا جائے وہ خوش ہوتا ہے، میرا اچھے انداز میں نام لے لی، بھری اجتماع ہو، مسجد نبوی بھری ہوئی ہو، صحابہ موجود ہوں، دل کے پاک لوگ موجود ہوں، اور رسول اللہ نے صدیق کا نام لیا ہو اور فرمایا او صحابہ ایک بات کہنے لگا ہوں، فرمائیے محبوب، فرمائے ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت۔ میرے صحابہ اللہ نے میں نبی بنا کے بھیجیا کنہ دی طرف، الیکم، ان اللہ بعثنی الیکم، یقیناً اللہ نے بھیجا مجھ کو تمہاری طرف، مبعوث کیا، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ فقلتم کذبت، اور تم سب نے شروع میں کہا کذبت، تم نے مجھے جھوٹا کہا، تم نے تکذیب کی، میرے نبی ہونے کا انکار کیا۔ وقال ابو بکر صدق، فرمایا تم سب نے کہا کہ محمد جھوٹ بولتا ہے، صدیق نے کہا محمد سچ کہتا ہے۔ تول نہیں دیا رسول اللہ نے صحابہ کو، واضح نہیں کیا کہ صدیق کس درجے پر کھڑا ہے۔ کسی نے کفر میں، جہالت میں، جاہلیت کے دور میں ایک رات گزاری، کسی نے ایک ہفتہ گزارا، کسی نے مہینہ گزارا، کوئی سال بعد ایمان لایا، کوئی 4 سال بعد ایمان لے آیا،
کوئی 10 سال بعد رسول اللہ کا صحابی بنا، کسی نے 22 سالوں بعد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کوئی مخالفت کرتا رہا، کوئی دکھ دیتا رہا، پیغمبر اور آپ کے اصحاب سے لڑتا رہا، کسی نے معجزات دیکھے، کسی نے پانی کے چشمے ابلتے دیکھے، کسی نے کڑوے کنویں میٹھے ہوتے دیکھے، دیکھ دیکھ کے پڑھ کے تحقیق کر کے اسلام لایا۔ فرمایا ایک ہی شخص تو ہے جس نے ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں گزارا، وہ صدیق ہے رضی اللہ۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تم نے جھٹلایا۔ صدیق نے پہلے دن سے اقرار کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ درجات دیتا ہے کس بنیاد پر؟ ایمان پر۔ یا درجہ ملتا ہے اعمال صالح پر۔ بتلا دو اعمال صالح کن کن کے، کس کس کو عمل صالح کہتے ہو، پھر صدیق کو پڑھ لو۔ کبھی نمازوں میں پیچھے رہا ہو، ہمارے زمانے کی صالحیت اس پہ پڑھ لو۔ کبھی نماز، تہجد، زبان کی اخلاقیات، معاملات، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ، غزوات، جہاد، کوئی ایک عمل صالح ایسا بتلاؤ جس میں صدیق پہلے نہ ہو، دوسری صف میں ہو، زکوٰۃ میں، جہاد میں، حج میں۔ صدیق تو وہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امیر حج بنا کے حج کے لیے بھیجا۔ کوئی ایک عمل صالح، علم کی پختگی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یا ایمان دی بنیاد تے اجر جنا فضیلت ملتی ہے، یا علم دی بنیاد پہ۔ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھو، صدیق تو بڑا عالم مصطفیٰ کی امت میں کوئی۔ پڑھ لیجئے علم صدیق کا ایک الگ چیپٹر، الگ موضوع ہے کہ علم صدیق کتنا مضبوط۔ حیرانگی ہے کہ ایک آدھ حدیث میں کوئی واقعہ آ جائے، اس واقعے کے چند الفاظ کو لے اصحاب رسول کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ہم موجود ہیں، ہمیں غرض و غایت ہی نہیں ہے، اپنے اپنے معاملات، کاروبار، مصروفیات میں سارے لگے ہوئے، پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کو ہلا کے رکھ دیا گیا ہے۔ جس قوم کا، جس امت کا صدیق ہی محفوظ نہیں ہے، باقی کہاں رہ گیا ہے ایمان، اسلام، دین، شریعت؟ لیکن مجھے اور آپ کو کچھ نہیں، اس لیے کہ ایمان کی وہ مٹھاس، وہ لذت اور وہ ضرورت، وہ قیمت ہم نے لگائی نہیں۔ انہوں نے جانوں کو بیچ کے ایمان کو لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے خریدنے والا میں تھا، بیچنے والے میرے محبوب کے صحابہ تھے، انہیں جان مال مجھے دے کے مجھ سے جنت کو خرید لیا۔ میں نے ان سے جانوں کو لے لیا، ان کے مال لے لیے، جنت دے دی۔ وہ جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں جنت لینے کے لیے۔ ان کو 1400 سال، 1450 سال بعد ننگی گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم خاموش۔ ذرا سا ایک واقعہ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے جوان سارے متاثر ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو محرم میں آتے ہیں پشت،
بھائی جی وہ بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں پیغمبر قلم دوات مانگتے رہے، صحابہ نے نہیں۔ کوئی غلطی ہونی ہے، پھر صحابہ قلم دوات کیوں نہیں دی تھی؟ بس اتنا پوائنٹ انہوں نے حدیث سے اٹھایا، تمہارے دلوں میں، دماغوں میں، کانوں میں پہنچایا، اور تم نے اصحاب رسول کے خلاف وہاں ہنستے رہے۔ کوئی غلطی ہوئے نہ پڑھا نہ سوچا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں علماء کرام اور طلباء موجود ہیں، ذرا ان کو نکال کہ مجھے یہاں خطبہ دیتے ہوئے تقریباً 29 سال ہو، اور کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا، کوئی 4-5 بندے ایسے پوری جماعت میں جو اس حدیث کا حل پیش کرے۔ علماء تو کریں گے، طلباء تو کریں گے، وہ تو ہیں ہی اس کے لیے۔ آپ نے بڑے بڑے کبار علماء سنے، خطبات سنے، کیسٹیں سنی، تقاریر سنی، خطبے سنے، درود سنے، یہاں علماء سے سنا۔ اب چاہیے تھا نا پوری جماعت کا ہر فرد اس مسئلے کو حل کرتا، جہاں بولتا کہ یہ واقعہ کرتاس ہے، قلم دوات والی حدیث ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے۔ اس سے تو صحابہ کی شان ثابت ہو رہی، تم توہین ثابت کر رہے، لیکن گم سم ہے۔ خطبے میں بھی آتے ہیں، گھر کا سوچ فکر ہوتی، 40 سال 30 سال 50 سال ایک بندہ خطبہ جمعہ سنتا ہے، پھر بھی کسی ایک روایت کا رفظ کو جواب نہیں دے سکتا، تو بتاؤ وہ کس لیے آتا؟ کہاں ہے تمہاری علمی اپروچ، وہ سوچ جس کے لیے یہ خطبہ فرض سننا اور سنانا؟ قلم دوات رسول اللہ مانگتے رہے۔ 2 ٹکڑے ہیں 2 حدیث کے جو اٹھائے ہوئے، باغ فدق سجدہ خاص لینے آئی تھی، صدیق نے نہیں دی۔ جو طوفان برپا کیا ہے اس حوالے سے واقعہ کرتاس ہے، قلم دوات مانگتے رہے، صحابہ نے نہیں دی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے جوانوں پر، بزرگوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، کہ 2 واقعات سے وہ سالہ سال ہمیں تمہیں گھماتے رہے، تم اسی مقام پہ کھڑے ہو۔ مولوی کو پوچھا، کچھ تو ہوئے، لیکن نہ کبھی غور سے سنا نہ سنایا۔ سنانے والوں میں بھی کمی ہے، سننے والوں میں۔ حیرانگی کی بات ہے، قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے، مجھے روکا بھی گیا ہے۔ اپنے اساتذہ جمعے کے بعد مجھے ساتھی علماء مولانا عبدالغفار قادری سمجھاتے رہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا احترام اکرام، اصلاح کی، جو ساتھی بھی کسی لفظ کی بھی اصلاح کرے، پھر استاد، پھر علماء، اللہ سب پہ رحمت نازل فرمائے، سب کی اصلاح کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ محترم شرافت صاحب بیٹھے 2 جمعے پہلے غالباً یہ قرآن کی آیت پڑھنے پہ کہیں لفظ کی غلطی تھی، اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرما۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح خوشی سے قبول کریں، لیکن کچھ حالات، واقعات بھی ہمارے جس سے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جس میں ایمان کی رمق موجود۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، قرآن پاک میں موجود ہے،
آج پھر تھوڑی سی یاد لے قرآن پاک میں رب نے روکا تھا آدم علیہ السلام کو کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآنی نص، اے آدم حوا علیہ السلام، یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ چلے گئے۔ کس نے روکا تھا؟ سمجھ آ رہی؟ کس نے روکا تھا؟ اللہ۔ جب ایسی کوئی بات پوچھئے، امام اگر بلوائے تو بولا جا سکتا۔ خطبہ جمعہ کا معنی یہ ہے کہ آپس میں نہیں بول۔ امام کچھ پوچھ بھی سکتا ہے، بلوا بھی سکتا ہے، کچھ کہہ بھی سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی، اس کا جواب کیا ہے؟ رب نے روکا تھا کس کو؟ آدم حوا علیہ السلام، کہ نہیں جانا درخت کے قریب۔ وہ چلے گئے۔ روکیا کس نے سی؟ اللہ۔ گئے کون؟ آدم و حوا۔ پھر جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، پھر کلمات رب نے دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پھر توبہ قبول۔ قرآن میں پورا واقعہ محفوظ و موجود ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ سب نے کہا آدم گناہوں سے پاک، معصوم ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہے روکا تھا، چلے گئے، جنت سے نکالے گئے، کئی سال روتے رہے، کلمات رب نے بخشے، دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ یہ سارا واقعہ سارے علماء بیان کر، رزلٹ، نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ واقعہ قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن آدم پھر بھی معصوم ہے۔ وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے، معصوم ہے آدم، کوئی شک نہیں، میرا بھی ایمان، آپ کا بھی ایمان۔ لیکن ہم نے اس واقعہ کو دوسرے مقام پہ پڑھا، کہا آدم بھول گیا تھا۔ بھولنا گناہ نہیں ہے۔ ہم نے جواب دیا، ہم نے تعویل کی، ہم نے تعبیر کی، ہم نے تطبیق دی، ہم نے کہا آدم محفوظ ہے، آدم معصوم ہے، آدم گناہوں سے پاک ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بھول گئے تھے، قرآن میں موجود ہے۔ آدم کو بچا لیا ہے، صدیق کو کیوں نہیں بچاتے؟ اگر کوئی واقعہ حدیث میں آ گیا تھا تو اس کے سیاق و سباق کو پڑھا جانا ہم پہ فرض نہیں تھا؟ ہم پڑھتے کہ کیا مسئلہ تھا، قلم دواد رسول اللہ مانگتے رہے، کیوں نہ لائے؟ آدم علیہ السلام کے لیے ہمارا ایمان آج بھی اس پر قائم ہے کہ وہ معصوم ہے، پوری امت متفق ہے وہ معصوم ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو الفاظ زہری ہے، ان کے سیاق و سباق یہ ہے، کاش ہمارے دل ثابت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کیا فرمایا تھا؟ کاٹ دو محمد الرسول اللہ، لکھو یہاں محمد بن عبداللہ۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نہیں کاٹتا۔ تعبیر کی، تفسیر کی، وضاحت کی کہ یہ جو بات سیدنا شیر خدا نے یہاں رسول اللہ کے فرمارے فرمایا میں نہیں کاٹتا، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اکرام ہے کہ میں رسول کے لفظ کو کیسے کاٹوں۔
تو جو تعویل و تعبیر علی کے لیے میں نے کی، تم نے کی، اہل سنہ نے کی، اہل تشیع نے کی، سانجی حدیث تھی، علی کو بچایا، علی کی عزت عظمت شان کو بیان کیا، اسی حدیث سے علی کو بچا کے ہم نکلے اور کہا علی محفوظ ہے، علی اس معاملے میں صاف ہے، یہ ادب ہے، احترام ہے، یہ شان علی میں حدیث ہے، یہ ان کے خلاف نہیں ہے، ان کی شان میں نہیں ہے۔ جو قانون شیر خدا کے لیے تھا، کاش یہ امت صدیق کے بھی معاف کر دیتی۔ صدیق کو کیوں نہیں معاف کیا؟ وہ مظلوم کیوں ہے؟ کالی میں ایک عالم کی باس پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات کہتے ہیں سیدنا شیر خدا علی رضی اللہ عنہ بیعت کی سیدنا صدیق، جواب آیا کی تو تھی لیکن تقیہ کے طور، سیدنا عمر کی بیعت کی تقیہ کے طور، سیدنا عثمان کی بیعت کی تقیہ کے طور، حسن و حسین نے بیعت کی تقیہ کے طور، نماز پڑھی ان کے پیچھے تقیہ کے طور، وظائف لیے ان سے تقیہ کے طور، پیار کیا ان سے تقیہ کے طور، آتے جاتے کھاتے پیتے رہے بیٹھتے رہے تقیہ کے طور، تقیہ کیا ہے۔ تقیہ کا معنی ہے اندر سے نہ چاہنا، ظاہری طور پہ چاہ لینا، اوپر اوپر سے، یہ سب کچھ شیر خدا اوپر اوپر سے کرتے رہے۔ تو عالم نے نیچے بڑی پیاری بات لکھی، جب شیر خدا، جب سیدنا حسن و حسین تقیہ کے طور پر، ہمارا تو یہ ایمان نہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ شیر خدا ظاہر بھی وہی تھا، دل میں بھی وہی تھا، پھر تم نے کہا تقیہ کے طور پہ بیعت کی، تو ہمارے عالم نے لکھا تم ہی تقیہ کے طور پہ صدیق کو حیا کر لیتے۔ علی نمازیں پڑھتے رہے، تم زبان بھی نہیں روک سکے، علی تقیہ کے طور کے ان کے پیچھے کھڑے رہے اور تم صرف زبان بھی نہیں روک سکے، اور کہا یاد ہے علامہ احسان علی دل شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے کہ جب اسلام کی کشتی ڈوب رہی تو سبھی سنے ہو اخبارات میں، میڈیا پر، چینلوں پہ یہی کچھ ہوتا ہے، یہ جب اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، کس کے دور میں؟ کہتے ہیں یزید کے دور میں اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، حسین بچانے کے لیے باہر نکل آئے۔ تو علامہ شہید فرما کرتے تھے جس کشتی ڈوبنے لگی تھی اسلام کی، جس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی باہر آئے تھے، پتہ ہے وہ کشتی بنائی کس نے تھی؟ بنانے والے تو ابو بکر عمر عثمان تھے نا، جب ڈوب نہیں رہی تھی، اور علی ساتھ تھے۔ اگر ڈوبتی اس وقت بھی ہوتی تو جس طرح حسین ابن علی باہر آئے، سیدنا علی بھی باہر آتے۔ جب علی باہر نہیں آئے تو کیا مانا؟ کہ اسلام کی کشتی بن رہی تھی، ڈوب نہیں رہی۔ اگر اجازت ہے تو ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا تھا، قرآن میں تو ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی، رسول ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، کلیم اللہ ہے۔ کاش یہ امت سمجھے سیدنا ہارون اور موسیٰ کی آپس میں تلخی بھی ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ بھی لیا تھا، واقعہ کس میں ہے؟ قرآن میں۔ ہم نے ہارون کا بھی احترام کیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کیا۔ اگر دو صحابہ الجھ پڑے تو کیوں لڑائی شروع ہو گئی؟ کیوں الگ تھڑے اور گروپ بن گئے اور امت لڑنے شروع ہو گئی؟ کیوں نہیں قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ؟
کھلے دل کے ساتھ کیا گیا۔ اگر انبیاء معصوم ہیں اور یقیناً معصوم ہے تو صحابہ کرام کبائر سے اللہ نے کو محفوظ رکھا ہے۔ اور میں ایک مسئلہ بیان کیا کرتا ہوں کہ دین کامل ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر صحابہ معصوم ہوتے، گناہ نہ کرتے، گناہوں سے پاک رہتے، غلطیاں نہ ہوتی تو یہ اسلام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یا تقسیم کرنے لگاؤ وہ کام جو گناہ نہیں تھے، پھر غور سے سننا، وہ کام جو گناہ نہیں تھے جائز تھا لیکن خلاف اولا تھا، بہتر نہیں تھا، دونوں کام جائز تھے، ان میں سے بعض نبیوں نے وہ کام کیا جو جائز تھا، اللہ نے وہ کام پیغمبر سے کروائے، نبی بھول گئے، کبھی 2 رکعت پڑھائیں، کبھی 5 رکعت پڑھائیں، رب نے کس کو بھلوایا نماز میں؟ غفلت کی وجہ سے، نعوذ باللہ نہیں۔ پیغمبر کیوں بھولے نماز میں؟ قرآنی نص سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میرا محمد وہاں بھولتا ہے جہاں ہم چاہتے ہیں، نہ بھولتے تو سیدہ صاحب اسلام میں نہ ہوتا۔ وہ کام جو نبی پاک علیہ السلام سے کروائے جا سکتے تھے دین کی تکمیل کے لیے، وہ پیغمبر سے کروائے، جو شان نبوت کے خلاف نہ تھے، جو عصمت کے خلاف نہ تھے، اور جو کام عصمت کے خلاف تھے وہ نبی سے تو رب کرواتا نہیں، نبی گناہگار ہوتا نہیں، اللہ نے وہ چند صحابہ سے کروائے تاکہ میرے محمد کا دین مکمل ہو جائے۔ صاحب وہ بھی کوئی منشائے الہی ہے، دین کی تکمیل کا وہ صحابہ ذریعہ بنے۔ کہیں شراب پہ حد لگی، کہ زنا پہ حد لگی، چوری پہ ہاتھ کاٹے گئے، یہ چند واقعات چند صحابہ سے کروائے تاکہ میرے محمد کا دین نافذ ہو جائے۔ الیوم اکملت لکم، تم صحابہ کے عیوب کی طرف دیکھتے ہو، میں کہتا ہوں صحابہ دین کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ گندی اینک اتاریے، یہ رفس کی اینک اتاریے، یہ صحابہ کے نقائص ڈھونڈنے والی اینک اتاریے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان پڑھیے، جن کی فطرت میں گناہ کی نفرت رب نے ڈال دی تھی، جن کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا تھا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا، اس انداز میں صحابہ کو سمجھے، قلم دوات نہیں لائے صاحب۔ اس حدیث کو لے جائیں صدیق کی شان پر، نہیں لائے قلم دوات۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، صحابہ باہر چلے گئے، قلم دوات نہیں لائے۔ مجھے بتائیے یہ کون سے دن کا واقعہ ہے؟ تاریخ اور کتب حدیث میں محفوظ ہے، یہ جمعرات کا واقعہ، سوار کو وفات ہوئی، جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 4 دن ابھی باقی ہے۔ اس دن رسول اللہ نے قلم دوات منگوائی تھی، صحابہ نہیں لائے تھے، رسول اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ باقی 4 دنوں میں رسول اللہ نے کیسے گزارے یہ بخاری و مسلم بھری پڑی ہے، کیوں نہیں آنکھیں کھولتے؟ باقی 4 دن گزرے، قلم دوات نہ لائے صحابہ، اس کے بعد جو 4 دن گزرے وہ 4 دن بیان کیجئے۔ اسی جمعرات کے وقت، شام کے وقت رسول اللہ نے خطبہ دی، اسی دن جس دن قلم دوات منگوائیں اور صحابہ نہ دیں اور رسول اللہ صدیق سے عمر سے ناراض ہوں، پھر میرا محمد مصطفیٰ اسی دن خطبہ دے، صدیق کی شان پر حیا نہیں آتی؟
باقی بخاری کون پڑھے گا، باقی مسلم کون پڑھے گا؟ اسی دن آپ تشریف لے آئے، نماز پڑھائی، سر پہ پٹی باندھی ہوئی، ممبر پہ تشریف فرماؤ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اپنے پیارے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دی ہے، اس کے پاس چلا جائے، اس کی مرضی، یا دنیا میں رہنا چاہے اس کی مرضی۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدیق ایک نکر پہ بیٹھے تھے، رو پڑے، اونچی آواز سے رونے کی آواز آئی، صحابہ اٹھے، کہنے لگے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ رسول اللہ کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا جہاں میں پہنچا ہوں تم نہیں پہنچے، علم میں صدیق سے بڑا کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آج ہمیں یقین ہو گیا صدیق تو اس سے بڑا گہرا عالم کوئی نہیں۔ حدیث سے سمجھ لیا رسول اللہ اپنی موت کا ذکر کر رہے۔ فہم حدیث یہ ہوتا ہے کسی کے دل کی بات کی انتہا اور راز تک پہنچنا، یہ وہی جان سکتا ہے جو محمد کی فطرت سے بھی آگاہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ نے اپنی موت کا اعلان کر دیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا میرے صحابہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس دن قلم دوات مانگی سی اس دن کی شام، یہ شام غریب ہے، اس کو پڑھو، یہ اس دن کی شام ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، مسجد نبوی کی طرف، ادھر گھر رسول اللہ کا تھا، ادھر ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، علی کا تھا، صحابہ کے دروازے ڈائریکٹ مسجد میں کھولتے تھے، مسجد سے ہی داخل ہوتے، نماز پڑھتے، گھروں میں چلے جاتے۔ اس طرح سمجھے دوسرا دروازہ دوسری طرف تھا، لیکن ایک مسجد کی طرف بھی تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، سارے دروازے دریچے، ساری کھڑکیاں جو مسجد نبوی کی طرف کھل دیا نے ساریاں بند کر دی جائیں، سب بند کر دی جائیں۔ اب اس میں کہنے میں کیا حرج ہے کہ سینا عمر کی کھڑکی کو بند کر دیا جائے، سینا عثمان کی کھڑکی کو بند کر دیا جائے، علی کے دروازے کو بند کر دیا جائے، الا ابا بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے قلم دوات نہیں دی، بدلہ لینا ہے اس۔ کچھ بولو، کچھ بولا کرو، جہاں بیٹھو بولو اصحاب رسول کی عزت عظمت شان پر۔ کاغذ قلم، پوری روایات ساری پڑھو، چن لو بخاری سے صدیق کی شان پر ساری روایات پڑھ کے انصاف سے ضمیر سے فیصلہ کر۔ ایک روایت کے دو الفاظوں کو اٹھا کے لیتے ہو، یہ تو ایسا ہے یہ جیسے منکر قرآن انبیاء کا گستاخ آیت آدم لے کے ڈنڈورا پیٹتا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو نبی معصوم ہے، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تم کہتے ہو نبی معصوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا گناہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں، جو کفار کو جواب دیتے ہو یا بھی دو، جو کفار اعتراض کرتے ہیں اہل بیت آل رسول پر، کافروں نے لکھا رسول اللہ نے شادیاں زیادہ کیوں کی؟ کیوں کی شادی 11 بیویاں کیوں رکھی؟ امت کے لیے 4 سے زیادہ نہیں تھی تو اور اپنے لیے اتنی رکھی، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا نبی عورتوں کو چاہنے والا تھا، یہ لکھا۔ اور ہم نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، پیغمبر کے نکاح جو ہوئے وہ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، مختلف قبائل میں ان کی جناب رشتہ داریاں قائم کرنے کا مقصد تھا، دین پہنچانا۔ دفاع کیا ہے تو یہاں بھی تھوڑا سا بولے، صرف صدیق عمر ہی لاوارث ہے جو مرضی کتابوں کے چند الفاظ لے کے اڑا کے ان کی توہین کرتا پھرے اور ہم برداشت کریں؟ اس کے بغیر چارہ نہیں رہا کہ اصحاب رسول کی ناموس کا قانون بنے، جو ان کی شان کے خلاف بولے، آل رسول اہل بیت کی شان کے خلاف بولے، قانون حرکت میں آئے، قانون موجود ہو۔
تعین ہو قانون میں، صدیق کے گستاخ کی یہ سزا ہے، شیر خدا کے گستاخ کی یہ سزا ہے، حسن و حسین کے گستاخ کی یہ سزا ہے۔ تعین نہیں ہوتا تو یہ ملک امن نہیں رہ سکتا۔ امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ ناموس صحابہ بل کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے۔ پڑھیے اصحاب رسول، فرمایا دروازے بند کر دو سوائے صدیق کے، کیوں؟ میں محمد کے بعد یہ شخص یہاں سے نماز پڑھانے کے لیے آتا رہے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، اللہ کی قسم دل پھٹ جاتا ہے یہ رسول اللہ کی حدیث پڑھ۔ جس میں ایمان ہو اس کے جسم پر کپ کپی طاری نہ ہو، جس میں ایمان ہو اس کے آنکھوں سے آنسو نہ برسے، جس کے لیے رسول فرما رہے ہیں میں سارے تم میں سے جتنے اصحاب بیٹھے ہیں، میری پوری جماعت، میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا ہوں۔ صدیق وہ ہے جس کے میں محمد بھی احسان کے بدلے نہیں دے سکا۔ کیا یہ بخاری میں نہیں ہے؟ اسی دن ہے جس دن کاغذ قلم نہیں لائے تھے، رسول اللہ اس دن شان بیان کر رہے ہیں، تم 1400 سال بعد اس واقعے کے بعد اس واقعے کو پڑھ کے توہین کر رہے ہو۔ اس دن رسول اللہ کو چاہیے تھا خطبہ دیتے میرے صحابہ، میں اس وقت تکلیف میں بیماری میں تھا، آج کے بعد صدیق عمر عثمان کا بائیکاٹ ہے، یہ قلم دوات نہیں لے آئے۔ رسول اللہ اس دن شان بیان کر رہے، تم تکفیر کر رہے ہو اس واقعے کو بنیاد بنا کر۔ اور یہ بھی لکھا ہے مسلم میں، بخاری میں، پوری پڑھ لو۔ آپ نے اس دن سے اگلے دن فرمایا، عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن اور اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ اور ان کو کہو قلم دوات لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں یہ رسول ہے، کوئی میرے جانے کے بعد مطالبہ کر کے خلافت کا امیدوار نہ ہو جائے، کوئی تمنا نہ کرے، کوئی چاہت نہ کرے۔ میرا دل کرتا ہے قلم دوات منگواؤ، اپنے بھائی اور ابے جی کو بلاؤ، میں لکھ دوں، میں لکھوا دوں کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا سوائے صدیق کے۔ یہ تھے قلم دوات کا راز۔ بخاری سے یہ حدیث نظر آتی ہے، یہ کیوں نہیں آتی؟ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میرے جذبات دلائل مجھے آگے بڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ صدیق کے فضائل و مناقب کا یہ تقاضا ہے کہ میں آگے ان کے اوصاف کا تذکرہ کروں، لیکن آئندہ خطبہ کے لیے یہی بات روک رہا ہوں، اور یہیں سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ شروع کروں گا، جب تک اوصاف صدیق میرے علم میں جو آتے رہیں گے، انشاءاللہ جو موتی جو پھول قرآن سنت سے ملتے رہیں گے، جب تک وہ میری تسلی نہیں ہوتی، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے۔ صدیق کی عزت، عظمت، شان ہماری ایک ہی خواہش و چاہت ہے، اس ثواب اور امید کے ساتھ، اجر کے ساتھ، کہ یا اللہ ہمیں صدیق کے فضائل اور محبت کرنے والوں میں لکھ دے۔ اور سیدنا انس بن مالک کہا کرتے تھے، بخاری میں حدیث ہے، یہ جو قرآن کی آیت آئی نا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ، یہ حدیث ہے، جس کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، مجھے امید ہے میں ابو بکر عمر کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ابو بکر کو صدیق رب نے کہا، ابو بکر کو صدیق مصطفیٰ نے کہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ ایک طرف گونج پڑے پورے حال میں محبت کا اظہار ہو، عقیدت کا اظہار ہو کہ ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے۔
ابو بکر صدیق ہے اور جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ زندیق ہے وہ شخص جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق ہے، صدیق، اور ہم نے صدیق کی صداقت کو مزید بیان کرنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔